بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نظم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، چنڈول کی صبح خیزی، چنڈول کی صبح خیزی۔ چنڈول یہ ایک پرندہ ہے جو چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور اس کے سر پر پروں کا تاج ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھی آواز والا پرندہ ہے، بہت اچھی آواز ہوتی ہے اس کی۔ صبح خیزی مطلب صبح سویرے اٹھنا، صبح خیزی کا مطلب صبح سویرے اٹھنا۔ تو چنڈول پرندے کا صبح سویرے اٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ نظم ہے، چنڈول کی صبح خیزی۔ اس نظم کو لکھنے والے خواجہ ضیاء الدین ہیں۔ دیکھیے، باغ ہستی میں ایک تازہ نہال، باغ ہستی میں ایک تازہ نہال۔ باغ ہستی، باغ ہستی یعنی باغ میں، ٹھیک ہے۔ ہستی کا مطلب باغ کی زمین میں، بذات خود باغ میں، ٹھیک ہے، باغ کے اندر۔ ہستی مطلب ذات ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باغ ہستی میں ایک تازہ نہال، نہال کہتے ہیں پودا کو، نہال کہتے ہیں پودا کو، ایک تازہ پودا۔ باغ ہستی میں ایک تازہ نہال، دیکھ چنڈول ہو گیا خوشحال، دیکھ چنڈول ہو گیا خوشحال۔ چنڈول یعنی وہ پرندہ دیکھ کر خوش ہو گیا، ایک تازہ پودا کھلا باغ میں، تو چنڈول جو اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ لگا حیرت سے پوچھنے ماں سے، لگا حیرت سے پوچھنے ماں سے، ہے یہ کیا چیز تم بتاؤ مجھے، ہے یہ کیا چیز تم بتاؤ مجھے۔ ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، ماں نے اس سے کہا کہ اے بیٹا، تجھ پہ میں ہوں ہزار جاں سے فدا، تجھ پہ میں ہوں ہزار جاں سے فدا۔ یہ ایک انداز ہے، طریقہ ہے، یعنی بہت زیادہ میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ ماں کہہ رہی کہ اے بیٹا، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ ماں نے اس سے کہا، پوچھے گر نام تو یہ ہے چنڈول، پوچھے گر نام تو یہ ہے چنڈول، کام پوچھے تو جان لے یہ اصول، کام پوچھے تو جان لے یہ اصول۔ پوچھے گر نام تو یہ ہے چنڈول، کہہ رہے اسے چنڈول کہہ رہے، کام پوچھے تو جان لے یہ اصول۔ صبح جب نور لے کے آتی ہے، صبح جب نور لے کے آتی ہے، اہل غفلت پہ مسکراتی ہے، اہل غفلت پہ مسکراتی ہے۔ صبح یعنی صبح سویرے کا موسم کیا ہوتا ہے، ایک نور کا جیسا ہوتا ہے۔ صبح کی ایک کرن، ایک روشنی جو ہوتی ہے، تو کہہ رہے اہل غفلت پہ، یعنی جو لوگ غافل ہوتے، سوئے ہوتے ہیں، اس پہ گویا وہ مسکراتی ہے۔ صبح جب نور لے کے آتی ہے، اہل غفلت پہ مسکراتی ہے، ہیں جو مدہوش خواب غفلت کے، ہیں جو مدہوش خواب غفلت کے، ابھی بستر پہ ہیں پڑے سوتے، ابھی بستر پہ ہیں پڑے سوتے۔ جو خواب غفلت میں بستر کے اوپر مدہوش پڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے اپنے یہ خاکی آشیانے سے، اپنے یہ خاکی آشیانے سے، چونک اٹھتا ہے ہر بہانے سے، چونک اٹھتا ہے ہر بہانے سے، ٹھیک ہے۔ اپنے یہ خاکی، خاکی یعنی زمین کو کہتے ہیں، آشیانہ یعنی گھر، یعنی اپنی زمین کے گھر سے یہ باہر چونک اٹھتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ کہہ رہے اپنے یہ خاکی آشیانے سے، چونک اٹھتا ہے ہر بہانے سے، اوس ہوتی ہے اس کے سینے پر، اوس ہوتی ہے اس کے سینے پر، کرتا آواز ہے بلند اکثر، کرتا آواز ہے بلند اکثر۔ دل سے گاتا ہے نغمہ توحید، دل سے گاتا ہے نغمہ توحید، یاد کرتا ہے حق کی بے تقلید، یاد کرتا ہے حق کی بے تقلید۔ اوس یعنی صبح کے وقت جو شبنم گرتی ہے اسے اوس کہتے ہیں، تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اوس ہوتی ہے،
اور وہ آواز بلند کرتا ہے، آواز جو بلند کرتا ہے وہ اس میں کیا کہتا ہے؟ تو کہہ رہے کہ وہ توحید کا نغمہ گاتا ہے اور حق کو یاد کرتا ہے، بے تقلید مطلب اپنی ذمہ داری سمجھ کر۔ یہی اس کا طریق ہے دائم، یہی اس کا طریق ہے دائم، اسی حالت پہ ہے سدا قائم، اسی حالت پہ ہے سدا قائم۔ دائم مطلب ہمیشہ، سدا بھی سدا کے مطلب بھی ہمیشہ، اسی حالت پہ سدا قائم یعنی ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے۔ تجھ کو چاہیے میرے فرزند، تجھ کو چاہیے میرے فرزند، یاد رکھ اس کو اے میرے دل بند، یاد رکھ اس کو اے میرے دل بند۔ فرزند بیٹا کو کہتے ہیں اور دل بند بھی کہتے ہیں، بیٹا کو کہتے ہیں، پیارے بیٹا کو۔ تجھ کو چاہیے میرے فرزند، یاد رکھ اس کو اے میرے دل بند، صبح کو اٹھ کے لے جو پہلا سانس، صبح کو اٹھ کے لے جو پہلا سانس، یاد میں حق کی ہو وہ تیرا سانس، یاد میں حق کی ہو وہ تیرا سانس، یعنی صبح اٹھ کے جو پہلا سانس لے تو وہ حق کی یاد میں ہو۔ اپنے خالق سے جو کہ ہو غافل، اپنے خالق سے جو کہ ہو غافل، اس کو مت جانیو کبھی عاقل، اس کو مت جانیو کبھی عاقل، اس کو عقل مند مت جانو۔